شب برات کے بارے میں، منگل کو انشاءاللہ شب برات ہے، ہم اس کے بارے میں بہت کچھ سن چکے ہیں کہ اللہ تعالی اس رات میں بخشش کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، مغفرت کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، بلکہ آواز لگاتے ہیں ہے کوئی جو ہم سے اپنی امیدیں مانگ لے، سہارا مانگ لے، مغفرت مانگ لے، اولاد مانگ لے، رزق مانگ لے، جو بھی مانگنا ہو مانگ لے، بس وہ گناہوں سے توبہ کر کے آ جائے، دل کو کینہ اور بغض اور عداوت سے پاک کر کے آ جائے، نفرت اور دشمنی اور ہر طریقے سے دل کو پاک اور صاف کر کے آج میرے سامنے کوئی آ جائے، میں اس کو معاف کرنے کے لیے اور اس کو دینے کے لیے بیٹھا ہوں۔ یہ آواز منگل کو مغرب کے بعد سے، سورج غروب ہونے کے بعد سے لے کر فجر تک اللہ تعالی آخری آسمان پر بیٹھ کر لگائے گا۔ اللہ تعالی دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو مغفرت کے لیے آ گیا ہے، کون ہے جو اپنی بخشش کے لیے آ گیا ہے، کون ہے جو اس رات ہم سے مانگنے والا بن جائے۔ میں اس کو اس کی امید سے زیادہ آج اس کو نوازنے والا ہوں۔ اس رات میں کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ابھی سے اپنے دلوں کو پاک کر لیں، ورنہ اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوگی۔ ابھی سے اپنے دلوں کو پاک کر لیں گناہوں سے، آپسی رنجش سے۔ بالکل مومن انما المؤمنون کجسد واحد، مومن ایک جسم کی طرح ہے، جس طریقے سے اس کا جسم ہے اسی طرح ہمارا بھی جسم ہے۔ ایک جسم دو جان، جان الگ الگ ہے لیکن مومن ایک جسم کے مانند ہے، بالکل بھائی بھائی کی طرح۔ تو ہم اور آپ مل جائیں، آپس میں محبت کر لیں، ایک دوسرے کے حق حقوق کو ادا کر دیں، ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لیں۔ اگر کسی سے کار سنی ہے ڈائریکٹ جا کر کہیں کہ بھائی ہمیں معاف کر دو، میں نے بھی آپ کو معاف کر دیا، ہم مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، مل جل کر رہیں گے، مل جل کر زندگی گزاریں گے۔ سب سے امپورٹنٹ کام یہی ہے۔ دوسرا کام، جب وہ رات آ جائے مغرب کے بعد سے ہی ہم اور آپ مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز بالکل جماعت سے پڑھنے والے بنے۔ پتا چلا ہم نے عشاء کو چھوڑ دیا، رات بھر خوب تہجد اور دیگر عبادتیں کر لی اور فجر بھی چھوڑ کر سو گئے، فرض کو چھوڑ دیا اور نفل نمازیں پڑھتے رہ گئے۔ اس سے کیا فائدہ ہونے والا؟ جو چیز فرض ہے، جو قرض ہے، اس کو ہم نے ادا ہی نہیں کیا اور نفل پڑھتے رہ گئے۔ تو ان تین نمازوں کو جماعت کے ساتھ روزانہ پڑھنا ہے، لیکن اس رات میں زیادہ اہتمام کرنا ہے۔ دوسری چیز، عشاء کے بعد وتر کو بعد میں پڑھیں، وتر کو بعد میں پڑھیں۔ عشاء کے بعد اگر ہم کو قرآن پڑھنے آتا ہو تو ہم تھوڑی دیر جتنا ہمارا من چاہے قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، تاکہ ہم مردوں کو اس کا ثواب پہنچا سکیں۔ اگر قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، تسبیح لے کر بیٹھ جائیں، 100 دانے ہوں اور کم از کم آپ 1000 مرتبہ تو ضرور تیسرا کلمہ پڑھ لیں۔ اگر اتنی توفیق نہ ہو، اکتاہٹ ہونے لگے، 100 مرتبہ تو کم سے کم پڑھ لیں۔ یہ کوئی فرض اور ضروری نہیں بتا رہا ہوں، لیکن ایک طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ عبادت کیسے کریں گے، ورنہ آپ کی مرضی جس طرح چاہے عبادت کریں، آپ کی مرضی آپ گھر میں جا کے سو جائیں، مجھے کیا؟ آپ عبادت کریں گے آپ کو ثواب ملے گا، آپ نہیں کریں گے آپ کو نہیں ملے گا۔ لیکن اگر کوئی طریقے سے کرنا چاہے کہ اس رات کو ہم کیسے طریقے سے گزار لیں، تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لیا، اب ہم قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھ گئے، یا قرآن اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تسبیح لے کر بیٹھ جائیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا سبحان اللہ پہلے ایک بار پڑھنا، پھر الحمدللہ الحمدللہ، پھر اللہ اکبر، یا اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ آگے بھی پڑھ سکتے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پھر 100 مرتبہ کم از کم درود شریف پڑھ لیں، اس کے بڑے فائدے ہیں۔
اس کے بعد استغفار پڑھنا 100 مرتبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اگر پورا آتا ہو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ تو یہ اور بہتر ہے۔ اتنا ہم نے پڑھ لیا، اللہ کی تعریف بھی کر دیا، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، درود شریف بھی پڑھ لیا، نبی پر اس رات میں درود بھی پہنچا دیا، جو بہت بڑا کام ہے، بہت فضیلت والا عمل ہے، اور ہم نے استغفار بھی کر لیا۔ اب ہم مختصر دعا کر لیں۔ ہونے کے بعد اگر آپ کو گھبراہٹ ہو رہی ہے، نیند سی آ رہی ہے، تو آپ تھوڑا سا ٹہل پھر لیں، چائے وغیرہ پی لیں، پھر آ کر کے آپ کا دل چاہے تو خوش دلی کے ساتھ، رضا اور رغبت کے ساتھ، زبردستی نہیں کہ آنکھ بند ہو رہی ہے، جھوم رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں کچھ بھی معلوم نہیں، الٹا سیدھا پڑھ رہے ہیں، بس زبردستی ہمیں عبادت کرنا ہے، یہ شریعت میں محبوب نہیں ہے۔ آپ کا دل چاہ رہا ہو، خوش دلی کے ساتھ پڑھنا ہے تو اس طرح آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ دن میں 1-2 گھنٹہ آرام کر لیں تاکہ رات کو نیند کا غلبہ نہ ہو، آرام سے آپ کی عبادت ہو سکے۔ اس کے بعد جب 12 بج جائے، 12 بجنے سے پہلے آپ قرآن، تسبیح، 2 رکعت نفل نماز، صلاۃ التسبیح 4 رکعت، اسی طریقے سے توبہ کی 2 رکعت نماز، یہ سب نمازیں آپ پڑھتے رہیں۔ اللہ نے موقع دیا ہے آپ کو، صلاۃ الحاجت، اپنی ضرورت کی 2 رکعت، اے اللہ میں حاجت کی نماز پڑھ رہا ہوں، اور 2 رکعت بالکل جس طرح نفل نماز پڑھتے ہیں اس طرح پڑھ لیں اور اللہ سے حاجت مانگیں، ضرورت مانگیں۔ اور 12 بجے کے بعد آپ تہجد پڑھیں، 4 رکعت، 8 رکعت، 12 رکعت تک تہجد پڑھ لیں۔ اللہ توفیق دے، قبرستان جائیں، اپنی موت کو یاد کریں، اپنے مردوں کے پاس بیٹھ کر سورتیں وغیرہ پڑھ کے ثواب پہنچائیں۔ اس کے بعد آ کر کے آپ وتر پڑھ لیں، اور اگر آپ کو نیند آ رہی ہو تو پہلے ہی آپ وتر پڑھ لیں، اس کے بعد نمازیں پڑھیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بہتر طریقہ جیسا ہم نے بتایا، اگر آپ کو امید ہو کہ ہم جگ جائیں گے تب آپ وتر بعد میں پڑھیں، اگر امید نہ ہو تو پہلے ہی آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ کا جس طرح من چاہے آپ عبادت کریں، 2 رکعت نفل پڑھیں، تسبیح پڑھیں، پھر نفل پڑھیں، تسبیح پڑھیں، جس طرح آپ کا من چاہے آپ پوری رات عبادت میں گزارنے والے بنیں۔ اگر آپ کے ذمے کوئی فرض نماز قضا رہ گئی ہو تو اس کی بھی قضا کر سکتے ہیں، اے اللہ ہمارے ذمے فلاں دن کی قضا نماز ہے، میں آج پورا کر رہا ہوں۔ اور تسبیح کی جو 4 رکعت نماز ہے، صلاۃ التسبیح، جو اپنے چچا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا، بڑی اہم نماز ہے اور بہت بڑی نماز ہے، اس نماز کو تو ضرور پڑھ لیں، کیونکہ پھر ایسا موقع آتا نہیں ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا سال میں 1 بار یا کم از کم مہینے میں 1 بار، ہفتے میں 1 بار، اگر اللہ توفیق دے تو روزانہ 1 بار، لیکن لاسٹ کیا، کم سے کم سال میں 1 بار اس نماز کو ضرور پڑھ لو۔ یہ حضور نے اپنے چچا کو کہا تھا۔ اب موقع تو نہیں آتا ہے، یہی شب برات ہے جس میں ہم اور آپ تمام چیزوں سے فارغ ہو کر عبادت کے لیے مسجد آتے ہیں، اگر آج بھی وہ نماز نہیں پڑھ پائے پھر کب موقع ملے گا؟ اس لیے اس نماز کو تو ضرور پڑھ لیں۔ انشاءاللہ اس کا مکمل طریقہ میں اسی رات میں آپ حضرات کو بتاؤں گا، آپ کو معلوم بھی ہوگا، جس کو معلوم نہ ہو وہ پوچھ لیں۔ اگر اس طریقے سے ہم پوری رات عبادت کرنے والے بنے تو ہمیں بڑا فائدہ ہوگا، اور اس رات میں اللہ کا جو انعام و اکرام ہے وہ ہمیں اور آپ کو نصیب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔